حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ بھی بات کر رہے ہیں، اصل مسئلہ وہی ہے کہ 45 کا فارم 45 کا، اور حافظ نعیم صاحب نئے امیر بنے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو کلچر ہے اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ بات کریں کہ فارم 47 کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کو تو ظاہر ہے ہم اس لیے تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی قسم کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے ہیں۔ جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کا نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فراڈ حکومت ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے تو پی این اے موومنٹ لیٹ 70s والی اس کو کور بھی کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو سارا ہم ایکویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ یہ کمپرس جماعتیں ہیں وہ ساری شامل ہو رہی ہیں، اب جماعت اسلامی ہے، جے یو ایف ہے، ظاہر پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کے اندر موجود ہے، تو ابھی جو فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ یہ ایک بہت بڑا اتحاد بن جائے گا اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس اتحاد کے بننے سے پہلے انگیجمنٹ کی جائے، اور انگیجمنٹ ظاہر ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو کرنی پڑے گی، ادروائز یہ کسی کے ہاتھ میں یہ پھر گیم نہیں رہ جائے گی۔ اگر لوگ آگے نکل پڑے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے بات چیت کر لیں، کیا کہیں گے؟ خبر یہ تو آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا کہ جن پارٹیوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے اندر ایک لوز قسم کا اتحاد وجود میں آ چکا ہے، وہ بہت زیادہ ٹائٹ نیٹ شاید نہ ہو کیونکہ ان کے درمیان کافی زیادہ اختلافات رہے ہیں ماضی میں۔ میں آپ کے محترم دانشور کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ فضل الرحمان نے ایک سوچے سمجھے سیاسی حکمت عملی کے تحت پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں سافٹ پیڈلنگ کی ہے، ورنہ دونوں تو ایک دوسرے کا نام بھی جو ہے گالی گلوچ کے بغیر نہیں لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا ڈپارچر ہو چکا ہے اور فضل الرحمان نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کا ان کو آج جو ہے پی ٹی آئی کی مدد ہوگی، اور کل فضل الرحمان جو ہے اگلی جو صورتحال ہوگی اس میں فضل الرحمان کے پی اور بلوچستان اور کسی جگہ پنجاب اور سندھ میں بھی ان کی پی ٹی آئی کی وجہ سے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو یہ ایک نئی دنیا ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دونوں کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے جو یعنی جو چارہ چاہیے ہوتا ہے، فوڈر چاہیے توپوں کا، وہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، اور ابھی بھی پی ٹی آئی بھی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور ان کو ابھی ایک سانس لینے کا موقع بھی ملا ہوا ہے۔ تو یہ اگر ایجیٹیشن کی طرف بات گئی تو یہ جو موجودہ یعنی اندھیری اور واو رولیاں دے زور دے اتنے بڑھائیں گے گورنمنٹ ہے، یہ تو بالکل خسو خشاک کی طرح بہ جائے گی۔ عزیز صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو مولانا صاحب کو اسی طرح کے لوز اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر اپوزیشن کے اندر آلریڈی وہ موجود ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہے، ان کے پاس جو ہے آن گراؤنڈ جو اسٹریٹ فائٹرز بھی موجود ہیں، آپ کو پتا ہے وہ ڈنڈے ونڈے لے کے مولانا صاحب کے کارکنان ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے سنیے گا مولانا صاحب فرما کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے لارجر امبریلا کی شکل میں اپوزیشن جماعتیں بالکل مل بیٹھ سکتی ہیں۔ بالکل وہ کہہ رہے ہیں اگر معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نقوی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا کہ مولانا صاحب کا جو ظاہر ہے ان کا جو مین سٹے ہے، ان کی جو کور کانسٹیچوئنسی ہے وہ کے پی کے اندر ہے، اور کے پی کے اندر اگر انہوں نے وہاں سے اپنی سیٹیں لینی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی شکل میں سوال تو بنتا ہے کہ وہ کیسے لیں گے۔ اب جو ہے کے پی کے اندر نئے گورنر صاحب آ گئے ہیں، کنڈی صاحب، کچھ جو ہیں یہاں اسلام آباد سے خبریں نکلتی رہتی ہیں کہ جی اب گنڈا پور صاحب اگر لائن پہ رہے تو ٹھیک ہے، لائن سے ذرا ہٹے تو ہم گورنر راج لگا دیں گے، اور گورنر راج کی جب خبر آتی ہے تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے رسپانس آتا ہے۔ جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں کافی اگریسو ہیں، جب یہ کی گئی ان سے سوال کیا گیا اور ایک تقریر کے دوران بھی انہوں نے فرمایا کہ جناب اعلیٰ لگا کے دیکھیں ذرا ایک دفعہ گورنر راج کے پی کے اندر، پھر ہم کو بتائیں گے۔ گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے کہ خدا کی قسم پختونخوا میں گورنر راج لگایا، ہم پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا، گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا، اور دھمکی دیں گے کہ گورنر راج وہ عوام کا راج ہے، ادھر یہ عوامی راج ہے، یہاں عوام کا راج چلے گا۔ کنڈی صاحب ویسے تو کافی دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ایسا لگتا ہے کہ
جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بانی کے پاس جو ہے نا اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسی وہ حرکت کریں گے تو ہم ضرور ان کو بھجوا دیں گے گرفتار کر کے۔ بھائی آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے، اگر آپ جیل بریک کریں گے تو آپ کو وہ سزا ملے گی جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو بھی شاید ادھر ہی ان کے ساتھ والی شاید کوئی بیرک میں رہنا پڑے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے نقوی صاحب، یہ ٹمپریچر دن بدن بڑھ رہا ہے، جو سوال جو محترم فواد چودھری صاحب نے جو رکھا ہے نا کہ ضروری ہے کہ مل بیٹھیں، ایک بڑا حصہ ہماری سیاسی جماعتوں کا، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بے شک جو ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کے ایم ایل ایک سائڈ پر ہیں، لیکن یہ بھی باقی جماعتیں اپوزیشن کے اندر ہے، یہ بہت کافی زیادہ تعداد کے اندر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر سینس پریویل کرے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے جناب اعلیٰ جو حکومتی اتحاد ہے وہ تو بس ہوا کے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جی وہ پنجابی کہتے ہیں بس تم دے ہو جی، کوئی انہوں نے گالی نہیں کرنی۔ دیکھیں بالکل کرے گی۔ پہلی بات تو گورنر راج خیبر پختونخوا میں not in million years، میں آپ کو ابھی بتا دوں اگلے 100 سال میں بھی گورنر راج نہیں لگتا، ایک بات۔ دوسری بات، حافظ نعیم صاحب کا آپ نے جو ویڈیو کلپ سنوایا تھا، دیکھیں پاکستان کا جو سب سے مشہور نعرہ ہے نا سیاسی جماعتوں کا، وہ ہے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سب سے کمزور نعرہ بھی یہی ہے۔ یہ نعرہ ہر انتخابات کے بعد لگا اور ہر اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، کم از کم میں اپنے دور میں اپنی زندگی میں یہ دیکھتا آیا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان اس وقت میرے حساب سے پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، اور اسٹریٹ پاور اگر پاکستان میں کسی کے پاس ہے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی ذاتی حیثیت میں بھی اور ان کی جماعت کی بھی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 20 25 30 سال کا، انہوں نے کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی ریاست کو ناکام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے جب بھی آواز اٹھائی، انہوں نے ہمیشہ آواز ریاست کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اٹھائی۔ 2018 کا برا مت منائیے گا، سب سے بڑی مثال کل آپ نے تقریر ساری سنی مولانا صاحب کی، اب ساری تقریر ہم سنا نہیں سکتے، آپ کو پتا ہے اپنے پروگرام کے اندر جس طرح وہ دیکھیں ان کا حق ہے، وہ آزادی اظہار ہے، ان کا حق ہے بولنے کا، ہم اس پہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جلا دو، گھرا دو، توڑ دو، چھوڑ دو، یہ میں جو بات کر رہا ہوں۔ تیسری بات آپ نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، پھر آپ نے سوال کیا خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد، اس کا جواب آپ نے خود دے دیا، پی ٹی آئی کبھی بھی اپنا جو گراؤنڈ ہے نہیں چھوڑے۔ ایک رائے ہے ناظرین، ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد